بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ریاست کے ساتھ میں ہوں رشید صافی۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور اس حوالے سے جو اتھارٹی قائم کی گئی ہے وفاقی سطح پہ، اس کے اغراض و مقاصد تو واضح ہو چکے ہیں، لیکن مزید ہم ان کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سرکاری سطح پہ اس دفعہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو خوشیاں منائی جا رہی ہے، اس کا جو ایک پیرامیٹر طے ہوا ہے وفاقی سطح پہ، یہ کیا ہے، اور اس کے جو فوائد ہے یا جو برکات ہے، فیوز ہے، وہ کس طرح عام شہری اس کو سمجھے۔ تو اس مضمون کے لیے اور اس سبجیکٹ پہ انتہائی ریلیونٹ اور محترم مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور اگر میں کہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کے بعد اس پوری کاوش کے روح رواں دوسرے نمبر پہ وہ رہے ہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ یقینی طور پر آپ جان چکے ہوں گے صاحبزادہ ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ وفاقی وزیر مذہبی امور ہے، تو میں چاہوں گا کہ انہی کی زبانی ہم آپ کو بتائیں اور خود بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو عشرہ مبارک جس طریقے سے اس دفعہ منایا جا رہا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے اور یہ کیوں کر ضروری ہوا۔ پیر صاحب بہت شکریہ آنے کا۔ پہلا سوال تو نہیں بلکہ ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، جو کل اتھارٹی قائم ہوئی، خصوصی اتھارٹی جو ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک عام شہری کا اور ایک عام مسلمان کے ذہن میں تو یہی سوال ہے کہ ریاست پاکستان کا وجود ہی اسلام کے نام پہ عمل میں آیا ہے، اور بحیثیت مسلمان یہ عشرہ اور یہ ایام ہمارے لیے انتہائی محترم اور خوشی کے ایام ہے۔ سرکاری سطح پہ ابھی تک ایسا کیوں ممکن نہیں ہوا تھا، اور جو آپ لوگوں کی کاوش ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ تھوڑا سا بیان کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشید خان، شکریہ آپ کا، اور مجھے آپ نے ساتھ شریک کرنے کا اس حوالے سے اس عنوان پر۔ اور یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان بطور ریاست اس کی ایک اسلامی تشخص ہے، ایک اسلامی پہچان ہے، اور جب لوگوں نے اس ملک کو بنانے کا عزم کیا، ارادے کیے اور جو قربانیاں دی، وہ ایک خاص مقصد کے لیے تھا، اور اس کا ایک دینی مقصد تھا، روحانی مقصد تھا، ایک اعلیٰ اسلامی معاشرے کی قیام کے لیے ایک جدید فلاحی ریاست کا سوچ تھا۔ تو اس وقت سے، اور یوں سمجھے کہ جب قرارداد مقاصد میں آبجیکٹیو ریزولوشن میں یہ بہت پر واضح ہو گیا کہ پاکستان کا ڈائریکشن اور راستہ اور منزل کیا ہے، میرے خیال میں یہ جو ابھی عمران خان نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، یہ قدم رکھا ہے، یہ اس وقت کی بات تھی کہ اس وقت یہ ہو جاتا، کیونکہ رفتہ رفتہ ہم اس ڈائریکشن کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ ایک درمیان میں اسلامائزیشن کا ایک کمپین شروع ہو گیا، لیکن وہ بھی کچھ سیاسی مصلحتوں اور اس کی وجہ سے لوگوں کا جو اس پہ اعتماد تھا اور رسوخ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس حوالے سے ضرورت اس بات کی تھی، اور عمران خان بار بار آپ کی جب پچھلے 2-3 سال کی خاص کر حکومت کے بعد ان کی تقاریر کو آپ اٹھائیں، کوئی پبلک گیدرنگ میں بات کرتا ہے، کبھی پارلیمنٹ میں بات کرتا ہے، ایون کیبنٹ کے ہر میٹنگ میں، یا کہیں پر کسی تعمیراتی منصوبے کا افتتاح ہو، ادھر بھی وہ ریاست مدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان کی یہ خواہش تھی کہ کس طرح ہم یہ جو قوم کا ایک ریاست ایک بیڑا اٹھائے، اور قوم کی ایک صحیح اسلامی فلاحی معاشرے کے لیے اور نئی نسل کی ایک تربیت اور اصلاح کے لیے، اور اس میں آپ قوانین اگر بنائیں اور قوانین کی انفورسمنٹ سے شاید یہ کام ممکن نہیں ہوگا۔ یعنی پیر صاحب ہم یہ کہہ سکتے کہ ریاست مدینہ کا جو موجودہ حکومت کا ایک تصور ہے، یہ اس اتھارٹی کا قیام اس جانب ایک عملی قدم ہے۔ جی، یہی تو خیال تھا کہ اگر آپ کچھ قوانین بنائیں اور زبردستی کچھ چیزوں کو کریں، نہیں کر سکتے،
اس کے لیے آپ نے ایک ایسے عمل سے جو تحقیق کا عمل ہے اور جو کہ جدید طریقہ کار سے ایک مقصد کے حصول کا جو عمل ہے، اس کے ذریعے سے خاص کر جو ملک کی کچھ منسٹریز اور ادارے ہیں جس میں وزارت تعلیم شامل ہے، وزارت اطلاعات و نشریات شامل ہے، جو اوپینین میکرز ہیں، جو ذہن سازی کرتے ہیں، جو افراد سازی کرتے ہیں، جو تربیت سازی کرتے ہیں، آئی ٹی منسٹری ہے، سوشل میڈیا کا دورہ ہے، ہمارا ریلیجس افیئر یا اوقاف کی جو صوبوں منسٹری ہے یہ ہیں، الائن جسٹس کا بھی کسی اس منسٹری کا بھی اس سے کوئی ایک تعلق بنتا ہے، انٹیریئر کا بھی بنتا ہے، نارکوٹکس کنٹرول کا بنتا ہے، انٹر پروونشل جو منسٹری ہے ان کی بنتی. تو اس کے ڈائریکشن کے لیے، خاص کر مذہبی اور روحانی ڈائریکشن کے لیے کوئی ایسے اتھارٹی اور ایسے ایک آرگنائزیشن کی ضرورت تھی جو تحقیق کے ساتھ اور طلب اور جستجو کے ساتھ یعنی علمی انداز میں اور ایک فقہی اور ایک شرعی انداز میں ریاست سرپرستی کرے اس قسم کی سرگرمیوں کے لیے، اور اس کا مقصد ہی بنیادی شاید جی اس میں دو تین مقاصد جو ہے پیش نظر ہے. ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اور شخصیت. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو معاشرہ یا جو مسلمان حضور کی ذات سے جتنا وابستہ رہے گا، متعلق رہے گا، اتنا وہ کامل مومن ہوگا، اتنا وہ پریکٹیکلی صحیح مسلمان ہوگا. تو ایک تو حضور صحیح انسان ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کی جو سیرت کے نئے نئے پہلو ہیں اور جس کو آج کے زمانے کے ساتھ منطبق اور موافق کیا جا سکتا ہے، آج کے دور کے نوجوان کے، معاشرے کے، سوسائٹی کی جو مسائل ہیں اور بطور خاص جن چیزوں کا ہم نے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مثلاً یہ بہت حد سے زیادہ پھیلتی ہوئی جنسی درندگی جو ہے، جرائم ہے بچوں کے ساتھ، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں. بہت قاری صاحب بہت اہم ایشو جو ہے اس کی جانب آپ نے توجہ مبذول کروائی. عام تاثر اس اتھارٹی کے قیام کے بعد آیا، جو سامنے آیا، پبلک نے شاید اس کو کچھ ایک حلقے نے لیا کہ یہ صرف یہ 10 ایام جو ربیع الاول کے مہینے کے ہوں گے انہی کی نگرانی ہوگی، اور اس قسم کی جو سیلیبریشن ہے، جو مذہبی تقریبات ہوں گی ان کی نگرانی کریں گے. لیکن آپ نے، مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کا بہت ہی قریبی حصہ رہا ہے، بنیادی کردار آپ کا اس کی پوری ڈرافٹنگ کا بھی رہا ہے. جو آپ نے یہ جو سماجی مسائل اس اتھارٹی کے نیچے، اسپیشلی جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے، یا جو فحش مواد ہے، یا جو مغربی کلچر کے حوالے سے جو مثبت اور منفی اثرات جو ہماری سوسائٹی پہ مرتب ہو سکتے، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہماری اور میری اور جو ناظرین ہیں ان کی رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ اتھارٹی مزید اس کے جو خدمات ہے یا جو بنیادی ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کس طرح ہوں گی. یہی تو مثلاً آپ کی جو جنسی جرائم کا جو بہتات ہے اور جو کثرت سے واقع ہو رہے ہیں، اور روز اس طرح کے واقعات انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، یعنی اخلاق باختگی کی بھی تمام حدوں کو ہم کراس کر چکے. اس کو علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ نوجوانوں کو آپ کوئی متبادل ایسا کنٹینٹ اور ایسا مواد فراہم کرے جس کو پڑھ کر، جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر، غیر نصابی سرگرمیاں ایسی ہو جو مثبت ہو اور اس کو آپ جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 8ویں 9ویں 10ویں میں آپ سیرت پڑھائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان آئے ہیں، اور ایک انسان آپ کی شخصیت سے متاثر بھی ہو سکتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے. اس چپٹر کو آپ اگر کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس عنوان سے کر سکتے. اسی طرح منشیات کا جو استعمال ہے آپ کے نوجوان نسل میں، تعلیمی اداروں میں، آپ کو پتہ ہے جو فگر اور اعداد شمار آ رہے ہیں وہ بہت خطرناک یعنی اس اتھارٹی کا دائرہ بہت وسیع ہے، سماجی برائیوں کا بھی یہ تدارک کرے گی. اور یہ پیر صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ سربراہی تو وزیر اعظم پاکستان کریں گے، یہ جو ممبران کا اور اس کا جو ان کے یہ کیا کرائٹیریا ہوگا، اس میں جو ہمیں پریس ریلیز دیے گئے، جو ہمیں معلومات ابھی تک ہاتھ آئی ہے، اس کے مطابق اس میں ملکی اور غیر ملکی اسکالر بھی اس اتھارٹی کا حصے ہوں گے ممبران میں، اور شاید اس میں یہ کس طرح اس کا چناؤ کن بنیاد پہ ہوگا.
ابھی اس کی اہلیت کے بارے میں حتمی فیصلے ہونے کہ نہیں، اس اتھارٹی کے نیچے ہو چکے ہیں فیصلے؟ یہ جو خیال پرائم منسٹر صاحب کا ہے، جس پہ ہم کافی بار بار ان سے بات کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک اس کا اتھارٹی کے ممبرز ہوں گے، جو کہ 7 ممبرز ہوں گے، ایک اس کا چیئرمین ہوگا، باقی 6 جو ہے اس کی معاونت کے لیے مختلف لائنز پہ وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور اس کا چناؤ باقاعدہ ایک پروسیس کے ذریعے سے ہوگا۔ ملک کی لیول کے ٹاپ جو اسکالرز ہوں گے، جو محقق ہوں گے، جن کا ایک ایکسپیرینس ہوگا تحقیق کا بھی اور انتظامی تجربہ بھی ہوگا، اور جو ملک کے معروضی حالات ہے اس کا بھی ان کو پتہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے اور اس کو ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہوگا۔ دوسرا، اس کی جو اتھارٹی کی جو اتھینٹک حیثیت ہے یا ایکیڈمک حیثیت ہے، اس کو اور پاورفل بنانے کے لیے ایک انٹرنیشنل بورڈ، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ایڈوائزری بورڈ ہونا چاہیے، جس پہ بڑے بڑے نام جو کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے یا اسلام کی اور تبلیغ، شاید یہ بہت ہی اچھا اقدام اور سوچا سمجھا ایک جو ایک منصوبہ یا جس کو ایک سوچ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسلامک فوبیا کا پوری دنیا اس کا بدقسمتی سے شکار ہے، اور ایک بہترین حل اس کا یہی ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی پاکستان بتا سکے کہ ہم کوئی اتھارٹی قائم کر رہے ہیں، تو کسی خوف اور اس سے ڈر کی ضرورت نہیں یہ ہے۔ بالکل آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا کہ یہ اتھارٹی بیک وقت یہ ساری جو ہم نے کہا پرتشدد رویے ہیں، منشیات کا استعمال ہے، فحاشی اور یعنی کا بہتات ہے، ساتھ ساتھ انتہا پسندی ہے، اسلاموفوبیا ایک ایسا چپٹر ہے، جب بھی کوئی بدبخت گستاخ اپنی ناپاک عزائم کا اظہار کرتا ہے، ادھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا ریئیکشن، جذباتی ریئیکشن، فوری ریئیکشن، سڑکوں پہ نکل آئے، اپنے گاڑیوں کے شیشے اور توڑے، موب اور بھیڑ کی شکل میں وہ رد عمل ہوتا ہے، جس کا نقصان پاکستانی عوام اور پاکستان پاکستانی کو ریاست ہوتا ہے، پاکستانی ریاست کو ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک تحقیقی اور علمی جواب، ایسا علمی اور تحقیقی جواب جو کہ مغرب کے جو ضوابط اور اصول ہے اس کے مطابق دیا جائے، اور ان کو کہا جائے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، آپ کے ان قواعد، ان ضوابط جو ہے، اس سے اختلاف مدلل جواب ہو اور حالات کے مطابق جواب ہو، یہ بھی اس سے کور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو انٹرنیشنل اس کا ایڈوائزری بورڈ ہوگا، اس میں نو مسلم محققین، جو کہ بہت ایسے نام ہیں کہ وہ کنورٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے پھر بڑی خدمات کی ہے اسلام کی۔ پھر جو ہمارے انٹرنیشنل بہت ویل ریکگنائزڈ آرگنائزیشنز ہے، یونیورسٹیز ہے، جامعہ الازہر ہو گیا، اس میں جامعۃ المدینہ المنورہ ہو گیا، اس میں قم سے، ایران سے جو یونیورسٹی ہے اسلامک، ان سے کوئی اس طرح کے 3-4 بڑے بڑے جگہوں سے بھی کچھ نام اس میں شامل کیے جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اعزازی طور پر اس کے ممبر ہوں گے، اور تمام مسالک جو پاکستان میں آباد ہے ان کی نمائندگی ہوگی، یا ان کا جو مکتب فکر ہے، بلکہ ہم نے اس میں کہا کہ مسالک کا نام ہی نہ لیں، جن کی کوئی بڑی اچھی تحقیقی اور علمی کام ہے، وہ جس مسلک سے بھی ہے، جہاں سے بھی ہے، اس کو آ کے اس اتھارٹی میں رکھیں، اور اس کو 1 سال کے لیے 1 سال کا منصوبہ، پھر 5 سال کا، پھر اگلے 10 سال کا، اس میں تحقیقی کام ہو، علمی کام ہو، اور ان کو خاص کر جو منسٹریز میں نے اب بتائیں، اس میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے ایجوکیشن منسٹری۔ جب تک آپ کا ایجوکیشن نظام ایک جوش، ایک جذبے، ایک مقصد کے ساتھ نہ ہو، صرف ڈگریاں دیتے ہو، ڈگریاں لیتے ہو، نوکریاں بیچتے ہو، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے وہ، پھر جو ہے آئی ٹی منسٹری، پھر ہماری جو ریلیجس افیئر منسٹری ہے، یہ سارے اس میں آپ کی انفارمیشن براڈ کاسٹنگ، کیونکہ آپ جو لوگ بیٹھتے ہیں رات کے وقت، یہ بہت بڑا اصلاحی کام ہو سکتا ہے۔ ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے تنازعات کو تو اٹھا کے بیچ کے بڑا، ہم کہتے ہیں کہ بڑا کام کر دیا، لیکن اصل جو مسائل ہے اور جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، جس کو مخاطب کرنا ضروری ہے، وہ کہیں پس پش رہ جاتے ہیں۔ ہمارے مارننگ شوز ہیں مثلا، مارننگ شوز صرف ایک ایسی اوٹ پٹانگ تفریح بن گئی ہے جس کا کوئی
تک ہی نہیں بنتا اس کو اگر آپ کوئی اصلاحی کام اصلاحی مقصد کے لیے، تو اس کی جو گائیڈ لائن ہوں گے، جو رہنما اصول ہوں گے اتھارٹی کے، ان تمام منسٹریز کے لیے، گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے یہ لیے ہوں گے۔ بہت ہی بنیادی بات ہے قاضی صاحب، آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے کہ یہ عشرہ جو ہے اب مستقل طور پر 12 ربیع اول تک یہ سرکاری سطح پر اسی طرح منایا جائے گا اس عشرے کو ایک؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ربیع اول کے علاوہ بھی مقدس ایام ہے، خوشی کا ایام ہے، ماتم کے ایام ہے، جو ہم جس معاشرے کے اور جو بحیثیت مسلمان اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرح محرم الحرام کا ایک عشرہ آتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو، اور جس طرح بہت بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں پاکستان میں، مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، ان تمام کو جو واقعات اور جو ہمارے ہاں یہاں پہ تقاریب ہوتی ہے، ان کو بھی اس اتھارٹی کے نیچے لایا جائے گا یا ان کی رہنمائی حاصل ہوگی ان تقاریب کے وہ لیے تو بھی؟ ظاہر ہے پبلک کرتی ہے، اور ایک جوش کے ساتھ کرتی ہے، ایک جذبہ کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ جذبہ اور وہ جوش پاکستان میں کم نہیں ہوتا، بڑھ رہا ہے، جی، ہر سال ہر روز بڑھ رہا ہے۔ اور اگر اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے کہ روز بروز آپ کا چرچہ اور آپ کا ذکر جو ہے وہ بڑھتا رہے گا، اس کو صرف ایک منظم طریقے سے، تاکہ جو کچھ باہر سٹریٹس پہ اور روڈز پہ ہو رہا ہے وہ حکومت بھی کر رہا ہوتا ہے، حکومت اور پبلک بیک زبان وہ احساسات، اس جذبات کی ترجمانی کرے جو ایک عام آدمی کے ہیں، اس کا حکومت ایک اس کو عملی شکل دے دیں۔ اور ہر سال، اس سال بھی منایا جائے گا، اگلے سالوں بھی منایا جائے گا، ایک مستقل سرکاری سرگرمی ہوگی۔ سرکاری سرگرمی ہوگی۔ اور اس میں خاص کر جو آپ نے محرم الحرام کے ایام، عاشور کے ایام، ٹھیک ہے، ان کا جو تقدس ہے، اس کا جو احترام ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق وہ عبادت ہے، جی، اور یقینا اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا جو جی، جس نیت سے بندہ کرتا نیت ہے۔ پہ لیکن دارومدار ہے۔ امام حسین کا پیغام کیا ہے، کربلا کا یہ سبق کیا ہے، وہ بہت اہم ہے، اور وہ کہیں پہ ہم سے مس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح بزرگان دین کے جو ایام ہوتے ہیں، مثلا حضرت سید داتا گنج بخش علی حجویری کا، یا بابا فرید الدین گنج شکر کا، یا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، بہت بڑے نام ہیں، اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑے خدمات ہے۔ ان کے ایام جو ہے آراس ہم مناتے ہیں، بہت بڑے میلے ہوتے ہیں، لاکھوں زائرین شرکت کرتے ہیں، شرکت کر جاتے ہیں، لنگر بانٹے جاتے ہیں، دودھ کی میلے سبیلیں ٹیلے لگ ہوتے ہیں، جاتی ہے، میلے ٹیلے ہو جاتے، لیکن جو حضرت داتا کا پیغام کیا ہے وہ کہیں مس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا پیغام کیا ہے، مس ہو جاتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا پیغام کیا ہے، وہ کہیں مس ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ اتھارٹی ایک ایسا کام ہوا ہے۔ اب مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایسے ادارے بنتے ہیں، پھر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ یہ ایسا کام ہو گیا ہے کہ اگر اس کو صحیح استعمال میں لایا جائے تو پورے ملک کا جو روحانی اور دینی اور تربیتی قبلہ ہے وہ درست ہو سکتا یعنی ہے۔ بنیادی مقصد اتھارٹی کا قیام، چاہے وہ ربیع اول ہو، چاہے باقی مقدس ایام ہو اسلام کے یا مسلمانوں کے، جو اصل فلسفہ ہے اسلام کا یا اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس کا بھرپور اس سے فیوز حاصل کرنے ہیں، اور اس سے جو اصل اس کا پیغام ہے، جو تعلیم ہے، اس کو ہم نے اسٹریم لائن کرنا ہے اس اتھارٹی کے نیچے۔ یہ بالکل آپ نے صحیح اس کی تشریح کی، اور جو ایک عام آدمی ہے اس کا جوش ہے، اس کا محبت ہے، اس کی عقیدت ہے، اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے، لیکن اس میں دانائی کا عنصر، دانش کا عنصر، فہم کا، علم کا عنصر کم ہوتا ہے، جوش زیادہ ہوتا ہے۔ اس جوش اور جذبے کو برقرار رکھتے اس کو کم نہیں ہونا چاہیے، وہ اور بھی بڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ فہم، ادراک، علم، دانش، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ گوشے جو کہیں پہ ہم اس کو، مثلا ہم نے آج کا دن، اس کے 10 دن پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 10 یہ اکتوبر سے لے کر 19 اکتوبر تک سرکاری تقاریب، اس کے 10 دن، ہر دن ہم ایک عنوان سے، آج کا دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محسن نسوان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین پہ کیا کیا احسانات تھے، اور کیا کیا آج صبح
مارننگ میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی ایک تقریب تھی، وہ ہوا، پھر دوپہر کو ایک اور اس میں اسی عنوان پہ میں نے بات کی. تو اب اس کی ضرورت ہے کہ ہم خواتین کی عزت احترام کی بات کرتے ہیں، لیکن میراث میں جی جو ہاں، حضور نے مقرر کیا ہے، کبھی جو فرض ہے جو فرض ہے اور جو قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور کیا میراث کی ہم بات کرتے ہیں. کیا ہمارا ممبر اور محراب، اور تو چھوڑے میڈیا اور اخبارات اور وہ تو چھوڑے، ممبر اور محراب جو قرآن پاک کے بے شمار آیتیں میراث کے بارے میں، کیا اس کو پورا سال گزر جاتا ہے میراث کی بات ہی نہیں سنتے. نہیں جاتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اور اس میں جو معاشرے کے بہتری کے اور تربیت کے تمام ٹولز ہیں، جس میں ممبر شامل ہے، محراب شامل ہے، خانقاہ شامل ہے، امام بارگاہ شامل ہے. اگر اقلیتوں کی طرف جائے تو ان کے مراکز بھی شامل ہے، وہاں سے بھی پیغام تو آفاقی پیغام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی تو بالکل، آپ بجا قیامت پر تک کے ہمارے لیے پیر پیغمبر ہیں. صاحب، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مکمل ضابطہ اخلاق بھی ہے اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، تو اس اتھارٹی کا بھی شاید وہی اغراض و مقاصد ہے کہ اس کے نیچے جتنی بھی سماجی اور ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے، اور جو اسلامی عبادات اور ایام کے جو بنیادی مقاصد اور جو میسج ہے وہ بھی اس کا صحیح استعمال ہو. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کو ریاست کے لیول پر، حکومت کے لیول پر، یعنی آپ کو اس سے پہلے کبھی ان چیزوں کی سرپرستی نظر نہیں آتی حکومتی لیول پر. حکومت اس کو سرپرستی بھی کرے گی، شاباش بھی دے گی، اور اس میں جو تعاون ہو سکتا ہے، فکری تعاون، علمی تعاون، وہ بھی اس اتھارٹی کے تھرو ممکن ہو سکے آپ گا. بذات خود بھی ریاست مدینہ کے بہت بڑے داعی ہیں، اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے بھی شروع دن سے عوام کو اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ریاست مدینہ کے قیام کے لیے عملی اقدامات ہوں گے. یہ اتھارٹی جو بظاہر ابھی اس وقت جو ہمیں ایک ٹوس جو ہمیں بتا سکتے ہیں، اگر کوئی اور اس کے علاوہ جو ریاست مدینہ کی جانب حکومت نے کوئی جو ٹوس اقدامات کی ہیں اس سے بھی ہمیں آگاہی کر دیجیے گا، اور اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے ایک بنیادی قدم ہے ریاست مدینہ کی جانب، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا دیکھیے، ہوگا؟ ریاست مدینہ کے ایک پہلو کو ہمارے ایک طبقے نے بڑا محدود کر دیا ہے کہ ریاست مدینہ ہاتھ کاٹتی تھی، پاؤں کاٹتی تھی، قصاص لیتی تھی، درے لگاتی تھی، کوڑے لگاتی تھی. ہاں، وہ بھی تعذیبی کارروائی ہے اور اس کا حصہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ریاست مدینہ، اس ریاست نے لوگوں کے مسائل سنے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی. اور میں اگر بتاؤں کہ جب ریاست مدینہ کا خان صاحب نے اکثر جو ذکر کیا حکومت کے بعد کیا، پہلے الیکشن کیمپین میں اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، بعد میں وہ مسلسل ذکر کرے، چونکہ ریاست مدینہ ہی اسلامی تہذیب اور تمدن کی ابتدا جو ہے یہ مدینہ سے ہوئی. آپ تاریخ کی، جو صحابہ کرام نے تاریخ مدون کی تو انہوں نے ہجری سے کیا، ہجرت مدینہ کی طرف، انہوں نے کہا 1 ہجری 2 ہجری، کیونکہ اس وقت سے اسلامی تہذیب اور تمدن جو ہے وہ راسخ ہونے لگا. اچھا، اس ریاست کا جو ڈھانچہ تھا اس میں ٹھیک ہے سزائیں بھی تھی اور تعذیبی کارروائی بھی عام لوگوں کے لیے تھی، لیکن ساتھ ایک ساتھ مثالی ریاستی تھا، اور ڈھانچہ بھی تھا. اس میں اقلیتوں کا، اس میں خواتین کا، اس میں جانوروں کے حقوق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا بات کر رہی جانوروں کے، آپ 1400 سال 1400 پہلے ڈیفائن سال ہو چکا پہلے ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اونٹ آتا ہے، اور وہ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، اس اونٹ کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، تو اس کے مالک کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے شکوہ کر رہا ہے اور مجھے آپ کا گلہ کر دیا. آپ اس کو چارہ کم دیتے ہیں اور کام زیادہ لیتے ہیں، ایسا نہ کرے.
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی بد دعا ماشاء اللہ جی. آپ نے جی ناظرین یہ تھے ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور, ہمیں بتا رہے تھے کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور اس کی ذمہ داریاں کی ہوں گی. بہت تفصیل سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کابل سے پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب. ان سے ہم احوال جانیں گے افغانستان کے حوالے سے. اس وقت ریاست میں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. آپ پی ٹی وی نیوز دیکھتے رہیے گا. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بریسٹ کینسر ایک مہلک مرض ہے. پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین اس مرض کی بروقت تشخیص اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس مرض کی علامات کے بارے میں جانیں. سینے یا اس کے اطراف میں گلٹی یا کسی بھی قسم کی غیر معمولی تبدیلی کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. میں میڈیا سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کریں تاکہ اس مرض کی بروقت تشخیص سے قیمتی جانیں بچا سکیں. یاد رکھیں, صحت مند زندگی کے لیے بروقت تشخیص ضروری ہے. شکریہ. ویلکم بیک. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کابل سے پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان میں اس وقت صورتحال کیا ہے اور وہاں پہ جو سفارتی سرگرمیاں ہیں وہ کس جانب جا رہی ہیں. بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایکسلنسی ہمیں بتائیے گا, آج ہی صبح بھی آپ کی ٹویٹ بھی ہم نے دیکھی اور اس کے بعد جو خصوصی نمائندہ ہے پاکستان کے افغانستان کے لیے محمد صادق خان صاحب, ان کی بھی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے. افغان طلبہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ کی زبانی ہم بھی سنیں اور ہمارے ناظرین بھی سنیں کہ یہ جو افغان طلبہ کے لیے ایک خصوصی جو اعلان ہوا ہے پاکستان کی طرف سے, اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس سے کتنے طلبہ کو فائدہ ہوگا. جی دیکھیے 15 اگست کو جب یہ یہاں پہ تبدیلی ہوئی ہے تو چونکہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور بہت سے افغان سٹوڈنٹس جو کہ پاکستان میں تعلیم لے رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, مختلف شہروں میں مختلف یونیورسٹیوں میں, وہ افغانستان میں موجود تھے. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اسکالرشپس گورنمنٹ کے اسکالرشپس پر ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو خود اپنے فائنینسز پہ وہاں پڑھ رہے ہیں. تو وہ چونکہ یہاں سٹک ہو گئے تھے اور بارڈر کے اوپر ہماری طرف سے, ہماری حکومت کی طرف سے ایک کنڈیشن ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر ان کو الاؤ کرتی ہے جن افغانس کو ہم ان دنوں میں آنے دے رہے ہیں پاکستان میں. تو ہم نے پھر تمام اسٹوڈنٹس کو ہم نے اس ایمبیسی کی طرف سے رجسٹریشن کروائی ان کی کہ کون کون لوگ یہاں موجود ہیں, اور وہ آج 938 اسٹوڈنٹس کی پرمیشن جو ہے حکومت نے دے دی ہے کہ یہ آ کے اپنی یونیورسٹیز اپنے تعلیمی سال جوائن کریں. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا, ہماری حکومت کا, اور یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کس طرح افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے مختلف ایریاز میں, خاص طور پر تعلیم کے میدان میں. جی ایکسلنسی, آپ کے علم میں ہے کہ کل ہی وفاقی کابینہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ دوسرا بھی کیا ہے, وہ بھی افغانستان سے براہ راست اس کا تعلق تھا تجارتی ویزا کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں. آپ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس حوالے سے آپ کی بہت بڑی کوشش اور بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. ایکسلنسی ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو کل جو کابینہ نے تجارتی ویزا کے حوالے سے افغانیوں کے لیے جو ایک خصوصی
پیکج اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا جس کا اعلان کیا ہے، اس کے کیا فوائد سامنے آ سکتے ہیں اور جو پاکستان ایک گڈ ول مزید جو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ جی دیکھیے، پاکستان اور افغانستان بہت قریبی پارٹنر ہیں تجارت میں. ہم دو ہمسائے ممالک ہیں، ہمارا ایک طویل بارڈر ہے اور ہمارے اس بارڈر کے تھرو بہت تجارت ہوتی ہے. اس لیے کوئی گزشتہ 2 سال سے پاکستان نے ایک بزنس ویزا پالیسی ترتیب دی تھی، خاص طور پر افغانز کے لیے، افغان بزنس لوگوں کے لیے، اور اس میں ہم ان کو لانگ ٹرم ویزاز 1 سال یا 1 سے 5 سال تک کا دے رہے تھے، لیکن اس کی ایک فیس ہوتی تھی جو $100 یا اس سے زیادہ $200 تک جاتی تھی. اب کل جو کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بزنس ویزا لسٹ میں ڈال دیا، تو اس طرح سے ان کو وہ فیس نہیں ادا کرنی پڑے گی اور وہ ایک عام ویزا پروسیسنگ میں کیس پروسیس ہو جائیں گے. ایک جو نادرا کی آن لائن عام فیس ہوتی ہے $8 کی فیس پہ. تو یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے، اور یہ بزنس آج کل کے حالات میں جب افغانستان کی اکانومی کو سختی درپیش ہے، اس میں پاکستان اور افغانستان کی تجارت کے معاملے میں کچھ اضافہ ہوگا. ایکسلنسی، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں 24 ستمبر کو بھی ایک فیصلہ اسی قسم کا ہوا تھا، جو تازہ پلوں پہ جو ایک سبسڈی دی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، اور اس کے علاوہ جو تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک بڑے فیصلے ہوئے تھے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ اس فیصلوں کے کچھ نتائج بہتر ہمارے سامنے آنے شروع ہوئے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل نتائج آ رہے ہیں. یہ دیکھیے، افغانستان سے پھلوں کی ایکسپورٹ کا سیزن شروع ہو جاتا ہے اگست اور ستمبر میں، اور بہت اچھا یہاں کا پھل ہے، اور خشک میوہ جات، ڈرائی فروٹ جسے کہتے ہیں، وہ پاکستان جاتے ہیں. پاکستان نے اس سال خصوصی طور پر ہم نے ریکمینڈ کیا تھا حکومت کو، اور حکومت نے اس پہ ایگری کیا کہ اس سال چونکہ یہاں پہ سختی ہے سیاسی حالات کی وجہ سے، تو ہم نے ان کے جو پھلوں کے اوپر سیلز ٹیکس ہے وہ 17% سے 0% کر دیا، ختم کر دیا. تو اس سے پھلوں کی ایکسپورٹس میں کافی اضافہ ہوا ہے. ساتھ ہی حکومت پاکستان نے بارڈر پوائنٹس پر، تورخم یا چمن پر، جو ایکسپورٹ اور امپورٹس کے آنے جانے کے سلسلے میں بھی امپروومنٹس کی ہیں، تو اس سے کافی اچھے نتائج نظر آ رہے ہیں. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ چونکہ امریکہ کی طرف سے جو یہاں پر ریسٹرکشن لگائی گئی ہے ان کی اکانومی پر، اور ان کے جو فنڈز فریز کیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے بینکنگ کا سسٹم بہت خستہ حال ہو گیا ہے، اور بینکنگ ٹرانزیکشنز یہاں سے نہیں ہو سکتی، اور ہیومینیٹیرین چیلنجز جو درپیش ہیں، تو اس میں ذرا ان کو ابھی مشکلات ہیں، اور سردی کا سیزن بھی آ گیا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہیومینیٹیرین فیلڈ میں بھی ہم یا دیگر دوست ممالک یا یونائٹڈ نیشنز جتنی بھی ان کی امداد کر سکیں. جی ایکسلنسی، اس کے ساتھ ایک جو دوسرا بزنس جو بہت زیادہ افغانیوں کے لیے بھی اہمیت ہے اس کی، اور ہمارے لیے بھی ہے، جو پولٹری کی جو مصنوعات کے جو مسائل تھے ستمبر کے فوراً بعد جب سے فال آف کابل ہوا تھا، اس کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ جب بھی ہماری اعلیٰ افغان قیادت سے بات ہوتی ہے تو پولٹری کے حوالوں سے، پھلوں کی حوالوں سے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں اور ڈیمانڈز بھی کرتے ہیں. دوسرا، ٹرکوں کی جو تجارتی ٹرک ہے ان کی محدود آمد و رفت کے حوالے سے بھی ان کی کچھ تجاویز یا ان کی یہ مطالبات تھے کہ اس آمد و رفت کو بڑھایا جائے. اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ جی دیکھیے، پولٹری اور جو لائیو میٹ ہے، جو لائیو اینیملز جو ہیں، ان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ پہ دونوں سائڈز کی طرف سے پابندی تھی. لیکن اب پھر انہی سخت حالات کی وجہ سے پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پولٹری کی ایکسپورٹ پہ سے پابندی ہٹائی جائے. اس پابندی کو ہٹانے سے اب پاکستان میں چونکہ پولٹری کی کافی پروڈکشن ہوتی ہے تو وہ یہاں آ سکتی ہے، اور اسی طرح یہاں سے اینیمل میٹ پاکستان جا سکتا ہے یا پاکستان سے یہاں آ سکتا ہے. تو اس سے کافی اس میں اضافہ ہوا ہے. اب جہاں تک جو تجارت میں ٹرکوں کی آمد و رفت میں، جو تجارتی ٹرکوں کی آمد و رفت میں جو مسائل ہیں، جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم نے یہاں سے اب کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پاکستان کا ڈیلیگیشن جو کہ تجارت کامرس کے آفیشلز ہوں، جس میں کسٹمز کے آفیشلز ہوں اور جس میں اسٹیٹ بینک کے آفیشلز ہوں، وہ یہاں آئے اور آ کر یہاں کی نئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے، اور وہ مسائل دونوں سائڈیں بیٹھ کر ان مسائل کا کوئی حل نکالیں، تاکہ
آمد و رفت میں اور تجارت میں اضافہ ہو۔ جی، ہم جانتے ہیں ایکسلنسی کہ آپ اور آپ کی ٹیم انتہائی نامساعد حالات میں جب بڑے بڑے ممالک کے سفارتخانے وہاں پہ بند ہوئے، آپ نہ صرف پاکستان کی سفارتی کے چینل کو کھلا رکھنے میں آپ لوگ پیش رہے، بلکہ افغان عوام کو بھی ایک بہت بڑا حوصلہ ملا آپ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے۔ لیکن کچھ مسائل بھی اب بھی ہے جو گلے شکوے کی انداز میں افغان عوام پیش کرتے ہیں کہ اسپیشل کیٹیگری میں تو ویزے مل رہے ہیں، جس طرح آپ نے تاجروں کی بات کی، اسٹوڈنٹس کے لیے جو طورخم کا رستہ کھولا گیا، جو زمینی رستے اوپن ہوئے، یہ بہت بڑے اقدامات ہیں ان نامساعد حالات کے باوجود۔ لیکن جو عام شہری ہے جو حصول ویزا چاہتے ہیں پاکستان کا، ان کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اور جو جس طرح ماضی میں افغان عوام بہت آسانی سے ویزا کے حصول میں کامیاب رہتے، اس کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، لوگوں کی آمد و رفت جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ہمارے تعلقات کا ایک اہم عنصر ہے، اور بہت بڑی تعداد میں افغانز پاکستان آتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر۔ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی آتے ہیں، بزنس کے لیے بھی آتے ہیں، وہ تعلیم کے لیے بھی آتے ہیں، اور اپنی فیملی کانٹیکٹس کے سلسلے میں بھی آتے ہیں۔ گزشتہ سال جو وزیر اعظم عمران خان نے جو ویزا کی پالیسی اپروو کی تھی، وہ بہت ہی فارورڈ لوکنگ پالیسی تھی، مستقبل کے اوپر اس کی نظر تھی، اور اس کی وجہ سے ہم نے لانگ ٹرم ملٹیپل انٹری ویزاز دیے بہت سے افغانز کو اس گزشتہ سال میں۔ لیکن 15 اگست کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد سیکیورٹی کے خدشات اور ایک ٹینس صورتحال، غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کے اوپر تھوڑی سی کنڈیشنز ایڈ کی گئیں، جس کی وجہ سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو عوام ہیں، عام جو عوام ہیں، جن کو پاکستان اپنے مسائل کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے ان کا جانا، ان کو تھوڑی سی مشکلات درپیش ہیں۔ لیکن ہم پاکستان کی اتھارٹیز سے، جو سیکیورٹی اتھارٹیز ہیں اور جو دیگر منسٹری آف انٹیریئر اور دوسری اتھارٹیز ہیں، ان سے ان ٹچ ہیں، اور اس کوشش میں ہے حکومت پاکستان مصروف ہے کہ کس طرح ایک ایسا میکینزم بنایا جا سکے جس کے ذریعے یہ کنڈیشنز کو ریلیکس کیا جائے اور لوگوں کے آنے جانے کا رستہ استوار کیا جائے، کیونکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی ایکسلنسی، آپ پچھلے مہینے محمد صادق خان صاحب کے ساتھ اور روس اور چین کے خصوصی نمائندگان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور امیر خان متقی جو عبوری وزیر خارجہ ہے افغانستان کے، ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہی ہے اور اعلیٰ قیادت سے آپ کی باتیں ہوتی رہتی ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے یہاں پہ پاکستانی میڈیا نے جو رپورٹ کیا تھا کہ کچھ جو کالعدم تنظیموں سے پاکستان کے اندرونی سلامتی کو جو خطرات تھے، اس حوالے سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے، اور وہاں سے افغان عبوری حکومت سے کیا یقین دہانیاں ہوئی ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو عبوری حکومت ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی کے خدشات ہے ان کو ایڈریس کر رہی ہے؟ جی دیکھیے، افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے، ان کے وزراء سے، ان کی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے ہمارا رابطہ ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ جب اسپیشل انوائے ہمارے محمد صادق صاحب، امبیسڈر صادق صاحب یہاں آئے تھے روس اور چین کے اسپیشل انوائز کے ساتھ، تو پھر ہم نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی تھی، وزیر خارجہ متقی سے بھی بات چیت ہوئی تھی، اور ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں لوگوں کی آمد و رفت، تجارت اور اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے معاملات میں کوآپریشن ہے اس پر بھی زور دے رہے ہیں، افغان سائٹ پر، افغان حکومت پر، خاص طور پہ جو یہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کی وجہ سے پاکستان کو خطرات درپیش رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، اس میں بھی ہم نے ان سے تعاون مانگا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہمارا کہنا ہے افغان سائٹ سے کہ افغان حکومت کو، افغان سیکیورٹی اتھارٹیز کو ایکشن لینا چاہیے اس قسم کے ایلیمنٹس کے خلاف، اور افغان حکومت نے بھی ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کی سوئل، افغانستان کی سرزمین، وہ کسی طور پر بھی کسی ٹیررسٹ گروپ کو پاکستان کے یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب جو یہاں پہ افغانستان میں ان کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ادارے فعال ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہم مزید بات چیت کے ذریعے ان معاملات کے حل کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ایکسلنسی، آپ کی اور آپ کی ٹیم کو ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ داد دینی پڑے گی کہ 15 اگست کے بعد جس طریقے سے ایک سفارتی حدود میں رہتے
رہتے ہوئے آپ لوگوں نے حالات کو اور ایمبیسی کے معاملات کو جس انداز سے قابو میں رکھا ہے اور جس مثبت انداز سے آپ سفارتی طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ یقینی طور پر قابل تحسین ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ افغانستان میں جو اس وقت بھی غیر معمولی صورتحال ہے، آپ جانتے ہیں کہ موسم سرما میں شدت آ چکی ہے، انسانی بنیادوں پہ بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. پاکستان ریاستی سطح پہ بھی بہت زیادہ اس شعبے میں مدد فراہم کر رہا ہے، اور آپ کی اپنی اور ایمبیسی کے اپنے لیول پہ بھی آپ کوششیں کر رہے ہیں، آن لائن میٹنگز کروا رہے ہیں، لوگوں سے اپیلیں کر رہے ہیں، لیکن حالات ابھی تک میرے خیال میں انسانی المیہ وہاں پہ بدستور برقرار ہے. کیا کہیں گے، یہ صورتحال کس جانب جائے گی؟ دیکھیے، انسانی المیہ یہاں پر بہت شدید ہے، چونکہ جس قسم کی اکنامک ریسٹرکشن ان کے اوپر لگا دی گئی ہے، تو یہاں پر چیزوں کی جو سپلائز کی امپورٹس جو ہیں، جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں، جو ضروری اشیاء ہیں، ان کی آمد میں دقتیں ہیں، کیونکہ بینک سے ٹرانزیکشنز نہیں ہو سکتی. تو اس صورت میں یہاں پہ سپلائز کی کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے. لوگوں کے انکم لیول، آمدنی کے لیول گرنے شروع ہو گئے ہیں، لوگ کافی بے روزگار بھی ہیں. تو موسم سرما کی آمد ہے، شروع ہو چکا ہے بلکہ موسم سرما یہاں پر، اور کافی بڑی تعداد لوگوں کی ڈسپلیسڈ بھی ہے. اس میں بہت زیادہ سامان چاہیے ہوگا، امدادی سامان، ریلیف گوڈز، اور پاکستان ریاستی سطح پر بھی پرووائڈ کر رہا ہے یہ اسسٹنس. طورخم اور چمن کے ذریعے ہمارے C-130s بھی سامان یہاں لے کر آئے ہیں. پھر ہماری آرگنائزیشنز جیسے الخدمت یا الخبیب ہے، وہ بھی اس میں بڑا اہم غیر کردار ادا کر سرکاری رہی ہیں. پاکستانی تنظیمیں بھی پیش ہیں. جی 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 پاکستان کمیونٹی بھی اس میں پیش ہے، بالکل. پاکستان سے جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی، اور UN اور دوسرے ادارے بھی کافی اس میں کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ اس میں بھی پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے کہ پاکستان کے تھرو یہاں پر سپلائز لائی جا سکیں. لیکن یہ ایک سیریس یہاں پہ المیہ جو ہے شدت اختیار کر رہا ہے، اور ہمیں ان ایفرٹس کو، ان کوششوں کو بڑھانا ہوگا. یعنی کوانٹم آف ڈیزاسٹر جو ہے وہ انتہائی سنگین ہے، اور اس وقت جو امداد پہنچ رہی ہے افغانیوں کو وہ محدود ہے. جی بالکل، اور اس امداد کو بھی بڑھانا ہوگا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے، خاص طور سے امریکہ کے ساتھ بھی ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر، کہ ان کے اوپر اکنامک سختیوں میں آسانی پیدا کی جائے، کیونکہ اس سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں یہاں کے. جی، آپ جانتے ہیں کہ امیر خان متقی صاحب کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے سفر کیا ہے قطر کا اس ویک میں، اور وہاں پہ موجود ہے. جو آپ جس جانب اشارہ کر رہے کہ $9 ارب کے جو منجمد اثاثے ہیں افغانیوں کے، وہ ریلیز نہیں ہو رہے ہیں. ان ملاقاتوں جو امریکہ کے ساتھ پہلی دفعہ 15 اگست کے بعد طالبان کا براہ راست رابطہ ہوا ہے، مذاکرات شروع ہوئے، لیکن آپ کا سفارتی تجربہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہو جائے گا کہ امریکہ آنے والے دنوں میں یہ $9 ارب کے جو منجمد اثاثے ہیں افغانیوں کو ریلیز کر دیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ دوحہ میں طالبان گورنمنٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کی حکومت کے ڈیلیگیشن کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں. یہ 15 اگست کے بعد پہلی ملاقات ہے ان کی. دونوں سائڈز کا پرسپیکٹو یا دونوں سائڈز کی پوزیشن فرق ہے. افغان طالبان کی حکومت چاہتی ہے کہ ان کے یہ جو مجدد اثاثے ہیں ان پہ سے ان کو انفریز کیا جائے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ تو افغانستان کے عوام کا پیسہ ہے اور اس کے اوپر ریسٹرکشن مناسب نہیں ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے، امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ افغان طالبان کو پرسویڈ کرے، ان کے اوپر پریشر ڈالے کہ وہ اپنی حکومت میں کو وسیع البنیاد بنائیں، طالبان کے باہر سے بھی لوگ شامل کریں، دیگر قومیتوں کے کچھ لوگ شامل ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور سیاسی لوگوں کو بھی شامل کیا جائے، اور پھر ویمن رائٹس اور ویمن ایجوکیشن کے بارے میں بھی کچھ افغانستان کی حکومت سے وہ رعایتیں چاہتے ہیں افغان عوام کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان میٹنگز کو، اس انگیجمنٹ کو دونوں سائیڈوں کو آگے لے کر چلنا ہوگا، تاکہ اس معاملے کا ڈائیلاگ کے ذریعے حل تلاش کیا جا سکے اور دونوں سائیڈز کسی کامن گراؤنڈ پر آ کر متفق ہوں. یہ کافی ایک ڈپلومیٹیکلی مشکل ایشو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس ڈائیلاگ کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے.
ایکسلنسی، یہ جو G20 کا اجلاس ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے اٹلی میں کل ہی، میرے خیال میں اس کی جو بنیادی جو وہاں پہ جو 1 ارب یورو کے جو امداد کے اعلان ہوا ہے، وہ تو ایک اچھی بات ہے. جو زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی وہ اس لیول تک تو امداد اناؤنس نہیں ہو سکا ان 20 طاقتور ممالک کی طرف سے، لیکن پھر بھی جو 1 ارب یورو کا جو اعلان ہوا ہے وہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شرائط عائد کی گئی ہے کہ یہ رقوم جو ہے یا یہ رقم جو ہے براہ راست عبوری حکومت کو نہیں دی جائے گی اور غیر سرکاری تنظیم یا یو این کے چارٹر کے نیچے ان کو خرچ کیا جائے گا. اس حوالے سے آپ کابل میں موجود ہیں، ہماری رہنمائی کر دیجئے گا کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے، کچھ فائدہ بھی ہو سکتے کہ نہیں؟ دیکھیے، اس شرط کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی نے طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر ریکگنائز نہیں کیا، اور باضابطہ طور پر ریکگنائز نہ کرنے کی وجہ سے جو بھی اسسٹنس یا امداد وہ انسانی بنیادوں پر، ہیومینیٹیرین بیسس پر دیں گے، وہ پھر حکومت کو نہیں دیں گے بلکہ وہ دیگر کمیونٹی آرگنائزیشنز کے ذریعے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ذریعے افغانستان میں پہنچائی جائے گی. اس کا یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ جن جن علاقوں میں سامان کی قلت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے، وہاں پر امداد پہنچے گی. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بھی انگیجمنٹ جاری رکھی جائے تاکہ افغانستان کی حکومت کو آئسولیٹ نہ ہو. افغانستان کی حکومت کے بغیر افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام لانا شاید ممکن نہیں ہوگا. انسانی بحران کا تو ہم نے ذکر کیا، سیاسی بحران کس جانب جا رہا ہے؟ 15 اگست کے بعد کچھ معاملات سلجھنے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ خدا نہ خواستہ افغانستان کے اندر یہ معاملات جو ہے مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، دیکھیں، سیاسی جو معاملات ہیں ان پر بھی ایک قسم کا ڈائیلاگ جاری ہے. جو آپ نے دیکھا دوحہ میں مذاکرات ہوئے، اس میں سیاسی ایشوز پر بھی بات کی گئی، اور اس میں یہی سیاسی ایشوز ہیں کہ کس طرح یہ طالبان کی حکومت وسیع البنیاد یا انکلوسیوٹی میں اضافہ کرے، اور کس طرح ویمن رائٹس کے ایشوز کو ایڈریس کرے، اور اگر ان ایشوز پہ کچھ پروگرس کرنے کا وعدہ کرتے ہیں وہ، تو انٹرنیشنل کمیونٹی، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین کنٹریز افغانستان کو شاید رعایتیں دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. اس سلسلے میں ماسکو نے، روس نے بھی اپنی ایک میٹنگ کا اناؤنس کی ہوئی ہے ماسکو میں 19 اور 20 اکتوبر کو، جو کہ ماسکو فارمیٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں بہت سے افغانستان کے نیبرز اور ریجنل کنٹریز شامل ہوں گے. امریکہ کو بھی دعوت دی گئی ہے، افغانستان کی حکومت کو بھی دعوت دی گئی ہے. تو اس میں پھر اس ڈائیلاگ کو مزید آگے لے جانے کی، اور ان معاملات کو، کیونکہ روس اور چین بھی بڑی طاقتوں کے طور پر چاہتے ہیں کہ افغانستان میں عدم استحکام نہ ان کے حق میں ہوگا اور نہ افغانستان کے نیبرز کے حق میں ہوگا، اور پاکستان سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوگا. تو اس لیے ہماری بھی سپورٹ ہے اس انیشیٹو کو. سفیر صاحب، آخری سوال. ہم جانتے ہیں کہ اشرف غنی کے دور میں بدقسمتی سے، اور اس سے پہلے بھی، انڈین لابی یا انڈین پراکسی پاکستان کے خلاف بہت زیادہ متحرک رہی افغانستان کی سرزمین پہ. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جو پاکستانی کاز ہے یا جو پاکستانی سفارتی جو گولز ہے، اس میں آپ کو کتنی آسانیاں نظر آ رہی ہے؟ حالات کس جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیے، بدقسمتی سے گزشتہ 20 سال میں، جبکہ یہاں پہ یو ایس اور نیٹو کی فوجوں کی موجودگی کے دوران جو حکومتیں رہیں، انہوں نے انڈیا کے یہاں فٹ پرنٹ میں بہت اضافہ کیا، اور انڈیا نے یہاں پر، ہم نے اس سلسلے میں شواہدات بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیے. ہم نے ڈوزیز بھی دیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یو این کو، کہ کس طرح انڈیا یہاں پہ تشدد پسند گروپس کو، ٹی ٹی پی اور دیگر اس کے الائیڈ گروپس کو فنڈ کرتا رہا، اور اس سے پاکستان میں ٹیررزم کرواتا رہا. لیکن اب ہمارے خیال میں کہ چونکہ یہاں پہ نئی حکومت آ گئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک وسیع البنیاد حکومت بنے جو دیرپا امن اور استحکام لے کر آئے افغانستان میں، تو ہماری امید ہے کہ جو بنیادی نقطہ ہے کہ افغانستان کی سوئل
یہاں پر کسی ٹیررسٹ گروپ کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ استعمال کرے، جی نہ صرف بہت یہ کہ شکریہ، پاکستان کے بہت خلاف شکریہ بلکہ کسی اور ملک کے ایکسیلنسی، خلاف بھی۔ بہت شکریہ ایکسیلنسی منصور احمد خان صاحب۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب، افغانستان کی صورتحال کیا ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ پروگرام ریاست میں آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔